بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیرت و کردار، عزت و احترام اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے قریش کی بہترین خواتین میں شمار ہوتی تھی۔ آپ بے حد مالدار، پاک باز اور خوبصورت تھی۔ دور جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا اور سیدۃ القریش کہا جاتا تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہیے گا، اور اکثر روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو حضرت خدیجہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم چاہتے کہ حضرت ہم سے خوش ہوں تو ہم خدیجہ کا تذکرہ نیکی کے ساتھ یعنی اچھے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کار رسالت میں آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل وزیر اور مددگار تھی۔ جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہی آپ کے مخلص اور خونخوار تھے، اور جب اہل مکہ نے آپ کو ہزاروں تکالیف پہنچا رہے تھے تو وہی آپ کی مدد اور تسلی اور تشدد کرتے تھے، اور اپنے حسن اخلاق سے آپ کو دلاسا اور تسکین دیتے تھے۔ صاحب کتاب انوار میں روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت خدیجہ اپنے بالغ خانہ پر چند عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہودیوں کا ایک عالم بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اس عالم نے کہا کہ ابھی ایک جوان یہاں سے گزرا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسے یہاں بلاؤ؟ جناب خدیجہ نے اپنے ایک کنیز کو حضرت کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ تشریف لائے تو یہودی عالم کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی اور وہ بولا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہے۔ آپ کی تشریف لے جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کے اوصاف میں نے تورات میں پڑھے ہیں، ان کے والدین ان کے بچپن میں ہی وفات پا جائیں گے اور ان کے دادا اور چچا ان کی پرورش کریں گے، اور یہ قریش کی ایک ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں سب سے بلند مرتبہ، اپنے خاندان کی ملکہ اور صاحب تقدیر ہوگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدیجہ، میری بات یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ ان سے تمہارا رشتہ اجواز قائم ہو جائے، کیونکہ ان کا ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت ہے۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے ابد پر موجود تھے۔ حضرت خدیجہ کے ایک چاچا جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، اپنے دین کے بہت بڑے عالم اور آسمانی کتابوں کے قاری تھے۔ انہوں نے ان کتابوں میں حضرت کی صفات میں یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ قریش کے اس عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں بزرگوں اور بلند مرتبہ ہوگی، آپ کے لیے اپنی دولت خرچ کرے گی اور تمام امور میں آپ کی معاون اور مددگار ہوگی۔ ورقہ بن نوفل کو معلوم تھا کہ وہ دولت مند اور بلند کردار عورت حضرت خدیجہ ہی ہو سکتی ہیں، جن کے ہر شہر و آبادی میں غلام اور مواشی تھے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے 80,000 اونٹ تھے جو مختلف مقامات پر تھے، اور ہر ملک و شہر مثلاً مصر، شام اور حبشہ وغیرہ میں ان کے ملازموں تجارت کیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے شخص کی زوجہ بننے والی ہو جو تمام اہل زمینوں اور آسمان میں افضل اور بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ کے دل میں مستحکم ہو گئی تھی، مگر آپ اسے ہمیشہ پوشیدہ رکھتی تھی۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قوم قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام کو جانے والا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد قریش کے بہت سے تجارتی عوالج کے لیے بیچتی رہتی ہیں، اگر آپ ان کا مال لے جانے کے لیے آمادگی ظاہر کریں اور ان سے اس سلسلہ میں بات کریں تو وہ اس پر فوراً تیار ہو جائیں گی۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ کو کسی طرح ابو طالب اور حضرت کے گفتگو کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے خود ہی پیشکش کر دی اور کہا کہ میں آپ کو دوسروں کی نسبت دگنا مال پیش کروں گی۔ تو حضرت ابو طالب بولے، یہ رزق اور مال تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی
آپ کے حصہ میں آیا ہے۔ ابن واضح یعقوبی تاریخ یعقوبی میں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کبھی کسی کے عجیب نہیں ہوئے، اور آن حضرت کا سفر شام حضرت خدیجہ کے کرندے کے طور پر نہیں بلکہ نفع و نقصان میں شراکت کے عنوان میں سے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سفر شام کے لیے نکلے۔ شام کی طرف یہ آپ کا دوسرا سفر تھا اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پہلا سفر آپ نے بچپن میں اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ کا قافلہ جب بصرہ پہنچا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ مستورہ نامی راہب نے یہ دیکھا تو کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر آپ کی مبارک آنکھوں کی زیارت کر کے میسرہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں جو باریک سرخ دھاریاں ہیں وہ وقتی ہیں یا ہمیشہ یوں ہی رہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمیشہ یوں ہی رہتی ہیں۔ مستورہ بولا کہ یہ آخر الزمان نبی اور خاتم الانبیاء ہیں۔ سرور انبیاء نے شام میں مال تجارت فروخت کیا۔ ایک شخص نے کسی معاملے میں عداوت کرتے ہوئے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہ کھائی ہے اور نہ کبھی ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس نے میسرہ سے کہا، باخدا یہ نبی ہیں اور ہمارے علماء ان کی صفات و علامات کو اپنی کتب میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ دوپہر کے وقت جب گرمی عروج پر ہوتی تو دو فرشتے آپ پر سایہ کرتے، اور اس نے یہ سارے عجائب یاد رکھے اور واپسی پر حضرت خدیجہ سے بیان کیے۔ الغرض آن حضرت نے سامان تجارت فروخت کیا اور آپ کی برکت سے منافع پہلے کی نسبت 2 گنا ہوا۔ آپ کی واپسی دوپہر کے وقت ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ اپنے بالا خانہ پر تشریف فرما تھی۔ سرور دو عالم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر گھر میں موجود دوسری عورتوں کو بھی دکھلایا تو سب حیران رہ گئی۔ پیغمبر اسلام ان کے پاس پہنچے اور سفر میں حاصل ہونے والے نفع کی تفصیلات بیان فرمائی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ میسرہ نے سفر کے تمام واقعات، معجزات اور مستورہ راہب کا بیان ہوش گزارش کیا۔ حضرت خدیجہ بڑی دل خاتونہ خاتون تھی۔ دل میں آپ کے ساتھ عقد کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت بہت سے لوگ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کے آرزومند تھے اور اس سلسلہ میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کیونکہ آپ اوصاف حمیدہ کی حامل اور اعلیٰ حسب و نسل کی مالک تھی اور دولت مندی میں بھی سب سے فوقیت رکھتی تھی، مگر آپ نے کسی کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کے پیغامات بھجوائے ان میں مسلط بن مجواب، ابو جہل، ابو سفیان اور عقبہ بن ابی معیط بھی شامل تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی ایک کنیز نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ شادی کا پیغام بھجوایا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے قبول فرمایا۔ نفیسہ نے واپس جا کر حضرت خدیجہ کو سرکار دو عالم کی رضامندی کا معاہدہ سنایا تو انہوں نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا کہ فلاں وقت اپنے خاندان کے اکابرین کے ساتھ میرے غریب خانہ پر نکاح کے لیے تشریف لائیے، اور ایک آدمی اپنے چاچا عامر بن اسد کی طرف روانہ کیا کہ نکاح کے ولی بن کر عقد کریں۔ بس وہ بھی پہنچے اور سرور انبیاء بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے۔ روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ ابو الحسین بنت فارس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ حضرت خدیجہ کا محل 12 اون سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ یہ واقعہ 27 قبل ہجرت اور 595 عیسوی کا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا۔ یہ بھی واضح کر دیں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا بے بنیاد اور غلط ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے 2 شادیاں کی تھی اور دونوں خاوندوں سے آپ کی اولاد
भी थी। इब्ने शहर आशूक कहते हैं कि अहमद बलालती, अबू कासिम कोफी, अबू जाफ़र और मुर्तज़ा ने अपनी अपनी किताब में नकल किया है कि रसूलुल्लाह ने जब हज़रत खदीजा से शादी की तो वो बाकिरदार यानी कंवारी थी। हज़रत खदीजा की पहले से शादीशुदा और साहिब औलाद होने का शोशा मुमकिन है उन्हीं लोगों का छोड़ा हुआ है जिनके अबवाओ जदाद ने हर हिला किया कि किसी तरह अरब की सर्ब से ज़्यादा खूबसूरत और जिनतो दाना मालदार खातून के साथ रिश्ता अजवाज़ कायम कर सकें, मगर वो अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो सके और अपनी नाकामी को अपने लिए बायसे रुसवाई समझने लगे। चुनाचे जब दुरे नायाब 40 साल आगोशे सदफ में रहने के बाद ताजे रसालत की जीनत बना तो ये लोग उसकी ताबिंदगी मांग करने की कोशिशें नाकाम में आपकी शादीशुदा और साहिब औलाद के होने का प्रोपोगंडा करने लगे और इसकी दलील उन लोगों के नज़दीक आपके 40 साला उम्र ही तो है। चुनाचा उनके हिसाब से आपकी पहली शादी नौजवानी में हुई मगर आप बेवा हो गईं, फिर दूसरी शादी हुई, फिर बेवा हो गईं, हत्ता के 40 साल की उम्र में पहुंच गई तब आपने हजूर के साथ अक्द किया। और अरब में चूँकि कम उम्री में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, इसलिए ये कैसे मुमकिन है कि कुरैश की सबसे ज़्यादा हसीनो दना और मालदार औरत 40 साल तक गैर शादीशुदा रही। अगर हम इस दलील पर गौर करें तो ये दलील उन्हीं लोगों के खिलाफ जाती नज़र आती है जो इसे अपने मौक़िफ़ के हक़ में इस्तेमाल करते थे, यानी हज़रत खदीजा जैसी हसना जमील और साफ़े हमीदा की हामिल, आला हस्ब नस्ल की मालिक और रहमो अदरात के माला माल और दौलतमंद खातून का कई लोगों के रिश्तों को ठुकराते हुए 40 साल तक गैर शादीशुदा रहना ही ये साबित करता है कि उन जैसी अजीमुल मर्तबत खातून को अपने से बढ़कर कोई अजीम तरीन शख्सियत नज़र आती तो वो शादी पर आमादा होती। बस 40 साल तक कोई ऐसी हस्ती मिली और ना ही शादी की। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको आगे शेयर लाजमी करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।